السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 189 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الرحمن، آیت 1 سے آیت 78 تک، یعنی اینڈ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی قرآن کریم اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب اہل القرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، جو ہم سب کو توفیق ہوئی کہ ہم سب قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، ہم سب کے لیے اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان، یہ سورت وہ واحد سورت ہے جس میں ایک وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں سے صراحت کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی وہ بے شمار نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں جو اس کائنات میں پھیلی پڑی ہیں، اور بار بار یہ لفظ دہرایا گیا ہے کہ اب بتاؤ کہ تم دونوں، اے گروہ جن اور انس، کون کون سے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اپنے اسلوب اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی یہ ایک منفرد صورت ہے جس کی تاثیر کو کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو اس لفظ کا جو اس سورے کا جو نام ہے رحمان، تو رحمان کے معنی ہیں بے حد مہربان کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مبارک صفت ہے، یعنی کہ جیسے کسی کا مثلا نام ہوتا ہے کہ جمیلہ یا حسینہ یا حسنہ، لیکن نام تو ہوتا ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا نہیں ہے، حسین ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے بھی اور ان کا نام رحمان ہے بھی۔ اللہ رحمان ہے اور ان کا نام رحمان ہے۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ وسیع رحمت ہے کہ ہر انسان اور ہر جو مخلوقات ہے، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس کے اوپر رحمت اللہ کی چھائی بھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بے حد رحم کرنے والے ہیں اور بے حد مہربان ہیں اپنے پورے بندوں پر، پورے مخلوق پر۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو رحمان جو لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک صفت کی نام ہے، اور اس سورے کا جو آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی اسی صفاتی نام سے ہوتا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ رحمان ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید اور آخرت کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کو واضح کرنے کے لیے اس کائنات میں جو پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور ان میں قدرت الہی کی جلوہ فرمائیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور پھر آخر میں جنت کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر انسان کو جنت کا شوق پیدا ہو جائے، اور دوزخ کی ایسی تصویر کھینچی گئی ہے کہ ہر انسان اس سے لرز اٹھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو آیت نمبر 1 دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الرحمن۔ تو رحمان کے معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، بہت اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر بے انتہا رحم کرنے والا۔ تو دراصل جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ رحمان لفظ کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس صورت میں جو لفظ رحمان سے شروع کیا گیا ہے، اور اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ مکہ کے کافر اللہ تعالیٰ کے ناموں سے رحمان سے واقف نہیں تھے، اس لیے وہ کہتے تھے ومر رحمانو، کہ یہ رحمان کیا چیز ہے۔ تو ان لوگوں کو واقف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناموں میں سے یہاں
رحمان کا سلیکٹ کیا، یعنی رحمان کو لفظ لائے ہیں. اور رحمان کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے آیت 2 میں کہ علم القرآن، کہ جس نے قرآن کریم سکھایا ہے. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا ہی نتیجہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم الشان اور بلند پایا کتاب سکھا دی، جو پوری نوع انسانیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور اسی کی ہدایت پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو قرآن سکھایا ہے، کسی اور نے نہیں سکھایا ہے. جیسا کہ کفار مکہ قرآن کے متعلق ایک اعتراض کہتے تھے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اجمی قرآن سکھا جاتا ہے، کہ کوئی شخص اجمی ہے جو یہ قرآن ان کو سکھا جاتا ہے. پھر یہ شخص اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے ہمیں سنا دیتا ہے. کفار مکہ کہتے تھے یعنی یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سیکھ کر کے ہمیں قرآن سکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، نعوذ باللہ. اس طرح سے وہ اعتراضات کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علمہ القرآن، کہ رحمان وہی ہے جس نے سکھایا قرآن. تو علم القرآن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے ذکر سے آغاز کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، کیونکہ قرآن کریم انسان کے جینے مرنے، دین اور دنیا دونوں کی بہتری اور برکتوں کو اپنے اندر رکھتا ہے. جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا جیسے صحابہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے درجے اور نعمتوں سے بھی نوازا، اور دنیا میں بھی وہ درجہ اور مقام ان کو عطا فرمایا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی وہ درجہ حاصل نہ ہوا. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن سکھایا، علم القرآن، کہ جس نے یہ قرآن سکھایا. تو کس کو سکھایا؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن جبریل علیہ السلام کو سکھایا، پھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو، اور پھر اس کے بعد نسل در نسل آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ سعادت بخشی ہے اور ہمیں بھی اس کو سیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. تو یہ رحمان کی خاص رحمت ہے. یہ صورت نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام فرمائی. تو سب سے پہلے اللہ نے اس نعمت کو بیان کیا جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نفع دینے والی اور انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے، بہترین ہے، اور وہ قرآن کریم کی تعلیم کی نعمت ہے. ہم دنیا کی باقی نعمتوں کی طرف تو بھاگتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں. قرآن ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں تمام ہوں تو اسے قرآن کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اس کو قرآن سیکھنا چاہیے نا، کیونکہ یہ رحمان کا سکھایا ہوا ہے. رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو قرآن کی تعلیم دے، اور اس نے اس کا بندوبست بھی فرما دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت دیکھیں، آیت نمبر 3، خلق الانسان، کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے تھی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرما کر اس ذمہ داری کو پورا کر دیا. قرآن کا اتارنا اس کی رحمت کا بھی تقاضا تھا اور اس کی خالقیت کا بھی. پھر وہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہے، اور ہر چیز بشمول انسان اس کی ممالک ہے. اور ہر مالک کا اپنے مملوک کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے وہ کیا کام لینا چاہتا ہے اور کس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ان کا زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ ضرورت قرآن اتار کر پوری کر دی گئی ہے.
اس میں بتا دیا گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. انسان کو پیدا کیا، انسان کو تخلیق کیا گیا، اب اس کی ہدایت کا انتظام فرما دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور زندگی کا مقصد بتا دیا گیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 4. علمہ البیان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا. کسے بولنا سکھایا؟ انسانوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بولنا سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر مزید اور احسان کیا کہ اسے قوت گویائی عطا فرمائی. اب بعض لوگ کہتے کہ کچھ لوگ گونگے ہوتے ہیں اور وہ بول نہیں سکتے، تو آپ دیکھیں کہ اپنے دل کے احساسات کو بیان کر دینا کسی بھی طریقے سے، چاہے اشارتاً، چاہے زبان سے، چاہے لکھ کر، چاہے موبائل سے، کسی کے ذریعے سے اپنے دل کی بات کو بیان کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو چیز دی ہے وہ صرف اور صرف انسانوں کو دی ہے، پوری کائنات میں کسی کو نہیں دی. تو بیان سے مراد ایسی گویائی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے دل کی بات کو زبان پر لا سکے اور اپنے مقصد اور چاہت کو ظاہر کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بیان کرنا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو یہ نعمت دی کہ اپنے دل کی بات وہ بیان کر دیتا ہے زبان کے ذریعے سے. تو تمام جانداروں کو آپ دیکھ لیں، صرف اور صرف اس میں انسان ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کرنا، بولنا سکھایا. تو یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ سیکوینس یہاں پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان ہے. پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ علم القرآن ہے، اور پھر خلق الانسان، پھر علمہ البیان ہے. تو ان آیات میں جو چاروں آیت ہیں، ان میں چوٹی کی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ چوٹی کی چیزیں، ٹاپ کی جو چیزیں ہیں، تو سب سے ٹاپ پر کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. پھر قرآن کے سارے علوم میں سب سے زیادہ جو بہترین علوم ہے وہ قرآن ہے. اور پھر ساری کائنات میں جو سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. اور پھر جو ٹاپ کی جو گویائی ہے، ٹیلنٹ ہے، جو صفات ہے انسان کا، بولنا، بیان کرنا ہے. تو ان چار آیات میں جو چوٹی کی چیزوں کا ذکر کیا ہے، صفات باری تعالیٰ میں سے چوٹی کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمان جو ورڈ آیا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمت کے جو صفت ہے، تو یہ ٹاپ کی صفت کا ذکر ہے. تو رحمان یعنی وہ ہستی ہے جس کی رحمت ہر وقت جوشیں مارتی ہے، ٹھہاکے مارتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی دریائے رحمت ہر وقت اس میں جوش آتا رہتا ہے. اور پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کی اس شان کے محتاج بھی ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے محتاج بھی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر سب سے زیادہ جو چوٹی کا جو علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ علم قرآن ہے. پھر مخلوقات میں سب سے چوٹی کی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. پھر انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اعلیٰ صفت یہ ہے کہ وہ بیان کرنا، بات کرنا، بولنا، سب سے ٹاپ کی جو یہ صفت ہے. ان چار چوٹی کی چیزوں کے بیان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعلیٰ شے کا استعمال بھی اعلیٰ درجے پر ہونا چاہیے. لہٰذا انسان کے لیے اللہ کی شان رحمت میں سے لینے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ صفت بیان کو، یعنی قرآن حکیم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کرے. ٹھیک ہے، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو یوں واضح فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 5. آفتاب اور مہتاب یعنی سورج اور چاند مقرر حساب سے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند کیا ہے؟ ایک حساب سے ہیں. یعنی سورج اور چاند کا ایک مقرر رفتار کے مطابق چلنا ہے، پھر اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرنا. اور پھر انسان کے لیے ایک بہت بڑی یہ ایک نعمت ہے، سورج سے دن اور رات کا آنا جانا ہوتا ہے اور وقت معلوم ہوتا ہے، اور پھر موسموں کا بتدریج چینجنگ یعنی تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے، اور پھر نمازوں کا وقت بھی معلوم ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے فصلوں کا پکنا اور ٹھنڈ اور گرمی، بارش، برسات، یہ سارے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں موسموں کی، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر چاند کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اسلامی کیلنڈر.
کہ پتہ چلتا ہے اسی کے ذریعے سے نا کہ کون سا مہینہ آیا، کون سا تاریخ ہے، چاند کی کون سی تاریخ ہے. تو اسلامی سارے جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں وہ چاند کے قمری کیلنڈر کے حساب سے. تو یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورج اور چاند کیا ہے، اپنے اپنے حساب سے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کر رہی ہے، پورا کر رہی ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ وہ اللہ کی احکامات کو نہیں سنتا، اللہ کی بات کو نہیں سنتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قرآن کو نہیں سمجھتا. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 6. اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. جو درخت جس کے تنے ہیں اور وہ درخت جن کے تنے نہیں، یعنی کہ بیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بھی کیا ہے، سجدے میں ہیں. اور چاہے بڑے بڑے درخت چاہے جتنے لمبے، چاہے کھجور کا ہی درخت کیوں نہ ہو، لیکن وہ سب کیا کر رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے سجدے میں ہیں، وہ سجدہ کر رہی ہیں. جس طرح سجدے کرنے والا اپنے خالق کے لیے خوشی سے سجدہ کرتا ہے، اسی طرح یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، یعنی کہ سب کے سب، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں اللہ کے آگے سب سجدے میں ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 7. اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھ دی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے، تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو. تو وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے ترازو کو رکھ دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تولنے میں تم نہ سرکشی یعنی نافرمانی نہ کرنا، یعنی عدل پر قائم رہنا، اور ایسا نہ کرنا کہ تم دوسروں سے اپنے حق میں زیادہ تولوا لو، اور دوسروں کے لیے تو تم کیا کرو، تولو ہی نہیں بلکہ کیا کرو، اس پر ڈنڈی مار دو، یعنی گھٹا کر کے تول کے دو. تو تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے. ترازو قائم کی اللہ نے تاکہ کیا ہے، دنیا میں عدل اور انصاف ہو. آیت نمبر 9. انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور طور میں کم نہ کرو. اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں، اور اناج ہیں اور بھس والا، اور پھول ہیں خوشبودار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری جو زمین ہے، کھیت ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہے جس میں میوے ہیں، پھر خوشے ہیں، پھر کھجور کے درخت ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں ذکر فرمایا ہے کہ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور اناج ہے، بھس والا ہے، اور پھول ہے خوشبودار. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اناج پیدا کیا جو جس میں کیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے بھوسا بھی نکلتا ہے، بھوسا برآمد ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھوسا برآمد ہوتا ہے وہ ہم سب انسان نہیں کھاتے ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ٹاپ کی نعمتیں کھاتے ہیں. جیسے اناج جسے کہتے ہیں نا، کہ کئی بالیوں میں اس کو وہ رکھا ہوتا ہے، پھر اس کو جو اس کو چھلوایا جاتا ہے، بڑی بڑی مشینوں سے صاف کرایا جاتا ہے، تب وہ چاول جیسے دھان کے اندر ہوتا ہے، دھان کو کیا کرتے، چھلواتے، صاف کرواتے، پھر وہ دل دلا کے صاف ہو کر کے وہ بالکل کلیئر کرسٹل جیسا صاف ہو کر آتا ہے رائس جو ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے گیہوں ہیں، پھر جو ہیں. اور اب دیکھیں کہ یہ جو بھوسا ہوتا ہے، یہ جو بھوسا جس کا اللہ نے ذکر فرمایا، تو یہ جاتا کدھر ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جانور جتنے بھی، یہ گائے، بھینس، بکری ہیں، چوپائے ہیں، یہ سب ان سب بھوسے کو کھاتے ہیں. جو کوڑا کچرا ہے، جو چھلکا ہے، وہ یہ جو جانور کھاتے ہیں. آپ اپنے گھر میں کبھی بھی بکرے آپ نے دیکھے ہوں گے، پالے ہوں گے، بکری، بکرا یا بھینس، یہ گائے وغیرہ، آپ دیکھیں کہ سب چھلکے کھاتے ہیں. جو فالتو کی چیزیں یہ لوگ کھاتے ہیں. جیسے ہم لوگ جیسے مٹر چھیلتے ہیں، مٹر کا اوپر کا جو گرین مٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر کے چھلکے تو یہ جانور کھاتے، لیکن ہم کیا کرتے، اندر کے دانے کھاتے ہیں نا. اور پھر اس طرح سے تمام چیزیں کہ ڈنٹھلے یہ جانور کھاتے ہیں، ہم سب کیا ہے، انسان ٹاپ کی چیزیں کھاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو بھوسا ہوتا ہے یہ جانور کھاتے ہیں، اور ہم کیا کھاتے ہیں، ٹاپ کی چیزیں کھاتے ہیں، بہترین چیزیں کھاتے ہیں. اللہ نے ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائی، لیکن تقاضا کیا تھا کہ تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن اللہ کی اتنی نعمتیں اٹھانے کے بعد، اللہ تبارک تعالیٰ کی ان سب نعمتوں کا فائدہ لینے کے بعد بھی ہم اللہ کی ناشکری ہی کرتے ہیں. اکثر انسان کیا ہے، ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کے اوپر غور فکر نہیں کرتا. کہ بھوسا کھاتا ہے جانور، اور ہم کیا کھاتے ہیں، ہم ٹاپ کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے زبان سے اللہ کے آگے کبھی بھی شکر گزاری نہیں ہوتی ہے. ہمیں تو اپنی زندگیوں کی مرحلے اور جو پریشانیاں ہیں وہ بڑی دکھتی ہیں. اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمیں وہ بہت چھوٹی دکھتی، کبھی ان پہ ہم جاتی بھی نہیں ہماری نگاہیں، کہ واقعی میں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بہترین چیزیں کھانے کو دی.
اور کتنی بہترین چیزیں دی اور بہترین غذا دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور ایک یہ جانور ہے پھیکا سا اور بالکل بنا نمک کا، بنا شکر، بنا فرائی کیا ہوا، بنا پکا ہوا، اور جو گڑنے والا اکثر تو یہ بھوسے آپ دیکھیں کہ چبھ جاتے ہیں ہاتھ میں تو پھانسی ہوتی ہے جو لگ جاتی ہے، نکلتی بھی نہیں اسکن میں، لیکن یہ جانور کا خوراک ہے، لیکن انسان کیا کھاتا ہے؟ ٹاپ کا کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کا ناشکرہ ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت دیکھیں آیت نمبر 13 میں، پس اے انسانوں اور جناتوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گی۔ بہت پیاری آیت ہے، اور اسی کے مضمون کے لحاظ سے تو ضعیف حدیث میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی قرآن کریم کی یہ کیا ہے؟ دلہن ہے، کیونکہ ایسی ردھم ہے اس میں سورہ رحمان میں، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس کو قرآن کریم کی دلہن کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت اس میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے اس میں آیت لائے ہیں، اور بار بار یہ آیت آئی ہے، تقریباً 31 ٹائم یہ آیت آئی ہے کہ بار بار اللہ نے پوچھا ہے، کیونکہ نا انسان بھی ناشکرہ ہے اور جنات بھی۔ تو اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورہ رحمان کی پہلے سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ چپ رہے اور چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہتے ہیں۔ میں نے جب ان کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو جب کبھی فبأی آلاء ربکما تکذبان پڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں سزاوار ہیں، ترمذی کی حدیث میں سے۔ تو اس طریقے سے ان جناتوں نے جواب دیا، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا ہیں، جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو ہمیں بھی کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں اگر ترجمے اتنا مشکل عربی ہے نہیں آتا تو ہم ترجمہ ہی پڑھ سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تیرے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں، تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو یہ جو آیت ہے اس صورت میں تقریباً 31 ٹائم آئی ہے، 31 مرتبہ یعنی 31 مرتبہ آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی انواع و اقسام کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر نعمت کا یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا، یعنی کہ اسی آیت کے ذریعے انسان کو چوکایا ہے کہ اے گروہ جن اور انس سے تم کن کن نعمتوں کو اللہ کی جھٹلاؤ گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب میدان محشر کی بھی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی اسی آیت کو دہرایا گیا ہے، تو وہاں پر کون سی نعمت ہے؟ تو وہاں تو کوئی نعمت نہیں نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آخرت کا قائم ہونا اور آخرت کی یہ یاد دہانی کرانا بھی کیا ہے؟ یہ عظیم نعمت ہے، تاکہ جو عقل مند ہے وہ ان آخرت کی جو نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو آخرت کا جو عذاب ہے، جب اس کی یاد دہانی ہو جائے گی تو پھر انسان کیا ہوگا؟ تو مومن ہوگا، تو دنیا میں بچ بچ کے چلے گا، کیونکہ نا انسان نسی سے ہے، وہ بار بار بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے کیا ہے اندر کی انسان کرنے کچھ چلتا ہے اور ہونے کچھ لگتا ہے اس سے، کیونکہ انسان بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے۔ مثلاً آپ مثال کے طور پہ موبائل اٹھائیں گے، ہم سوچیں گے لو ہم فلانے کو فون کرنے جا رہے ہیں، لو ان کے خیر و خبر لے لیں، لیکن جب فون ہاتھ میں آتا ہے تو پھر آپ کرنے کیا لگتے ہیں؟ دوسرے کام، اور پھر فون اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر بعد میں آتا ارے ہم تو وہ کرنے جا رہے تھے، فلاں کو ہم کال کرنے جا رہے تھے، لیکن ہم سے کیا ہو گیا، ہم تو بھول ہی گئے نا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں آخرت کی یاد دہانی کرائی ہے۔ تو آخرت کی یاد دہانی ان کے لیے نعمت ہے جو آخرت کے اوپر یاد کر کے، آخرت کو غور و فکر کر کے دنیا میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اور ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی میں ہمیں آخرت میں جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے ہے، ہمیں دنیا میں بچ بچ کے چلنا ہے۔ تو دنیا میں بچ بچ کے وہ تقوی اختیار کر کے چلتے ہیں، اور اسی دوڑ دھوپ میں کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔
اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے، بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل اور شعور سے نوازا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، تو اسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مخلوقات میں یہی تو ہیں جو شرعی احکام اور فرائض کے مکلف ہیں، یعنی صرف اور صرف انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے کیا ہے، شرعی احکام اور فرائض کیے ہیں، اور اسی لیے انہیں ارادہ اور اختیار کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دیا ہے، ارادے کی اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے۔ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جاؤ، تمہیں جدھر جانا ہے جاؤ، صحیح راستہ بھی جائے اور کلیئر ہے اور واضح ہے، اور برا راستہ بھی کلیئر اور واضح۔ اب تمہارا اختیار ہے، تم چاہے جدھر جاؤ، تم جدھر ارادہ کرتے ہو ادھر جاؤ، تمہارا کیا ہے، اپنا ہی اس میں ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ جدھر جانا ہے ادھر جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں تیسرا یہ بات ہے کہ نعمتوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانا جائز اور مستحب ہے، کہ اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں اور اس کو کیا کر رہے ہیں، نہیں ہمیں نہیں برتنا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے، ہم تو بس بالکل تشدد سے کام لیں گے۔ نہیں، اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو استعمال کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں ساتھ ہی ساتھ۔ تو جیسے جناتوں نے شکر ادا کیا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو انہوں نے کہا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، بس تمام تعریف و شکر صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس طرح سے جنوں نے جواب دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے اسی طرح سے جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہم آپ کی جو ہے نا نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں صرف اور صرف آپ ہی کے لیے ہیں۔ دیکھیں آیت 1 سے 4 تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم بڑی نعمتوں کا ذکر تھا جو اللہ نے ہم سب کو دی، اور پھر آیت 5 to 25 اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں آیت نمبر ہے 14 ہے۔ اس نے انسان کو ایسی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھکرے کی طرح تھی۔ آیت 15 اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو جنات ہیں وہ کس سے پیدا کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنات ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے، تو یہ بالکل رونگ ہے۔ تو جنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے۔ آیت 16 پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نعمتوں کا انکار کرو گے۔ آیت 17 to 25 دیکھیں۔ وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ تو مشرق اور مغرب یعنی دو مشرق، یہاں پہ تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب ہے۔ تو دیکھیں جاڑوں میں جو ہوتا ہے مشرق چینج ہو جاتا ہے، گرمیوں میں مشرق چینج ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح مغرب بھی گرمیوں میں مغرب دوسرا ہو جاتا ہے، اور جاڑوں میں ٹھنڈ جب آتی ہے تو مغرب دوسرا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے دو مشرق ہے اور دو مغرب۔ آیت 18 دیکھیں، بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اس نے دو دریا چلائے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ آیت 20 ان دونوں میں ایک حجاب ہے اور اس سے بڑھ نہیں سکتے، یعنی کہ دو دریا ہے تو وہ ایک ہی میں، لیکن بیچ میں کیا ہے، ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے کہ کڑوا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا، میٹھا پانی کڑوے پانی میں نہیں ملتا۔ آیت 21 پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس نعمتوں کا انکار کرو گے۔
اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل رہے ہیں. پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو آیات ہیں کائنات پہ جو نعمتیں ہیں ان سب کا تذکرہ فرمایا ہے. آیت دیکھیں آیت نمبر ہے 26. آیت نمبر 26 سے 30 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے سوا ہے سب فنا ہو جائے گا. آیت 26 روئے زمین میں جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، یعنی زمین کی کل مخلوق فنا ہونے والی ہے. ایک دن آئے گا کہ اس پر کچھ باقی نہیں رہے گا. جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے سب کیا ہیں، سب فنا ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی، سب مر جائیں گے. بس باقی کون رہے گا؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بس وہی باقی رہنے والے ہیں. آیت دیکھیں آیت 27 صرف اور صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے منکر ہو جاؤ گے. سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو. آیت 31 آیت 31 سے آیت 36 انسان اور جنوں اور انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے آیت نمبر 31 دیکھیں. اے جنوں اور انسانوں عنقریب ہم سب سے فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب ہم سب سے فارغ ہو کر تمہاری طرف توجہ ہو جائیں گے. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ تو فارغ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ابھی وہ کسی کام میں مشغول ہے، بلکہ یہ بطور ڈانٹ کے فرمایا ہے، تنبیہ ہے کہ صرف تمہاری طرف متوجہ، یعنی توجہ کرنے کا جو زمانہ قریب آئے گا، یعنی قیامت کا دن. اور اب کیا ہے، کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ ہو جائے گا اور اسے کوئی چیز مشغول نہیں کرے گی، بلکہ صرف اور صرف تمہارا ہی حساب لیا جائے گا. تو یہ ایک طرح سے عرب میں ایک محاورے کے مطابق یہ کلام کیا گیا ہے. جیسے نا غصے کے وقت کوئی کسی سے کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم فرصت ہوتی ہے تم سے نپٹتے ہیں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہاں پہ. آیت دیکھیں آیت نمبر ہے 32 پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے گروہ جن اور انس، اگر تم میں آسمان اور زمین کے کنارے سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نکل نہیں سکتے. آیت 34 پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت 35 تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب یہاں سے آخرت کا ذکر ہو رہا ہے. آیت دیکھیں آیت نمبر 37 آیت نمبر 37 to 45 یہ فرمایا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. آیت 37 پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسا کہ لال نری کا چمڑا ہے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت 39 ہے اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. گناہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بل اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. آیت 42 پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت 43 ہے یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے بھی چکر وہ کھائیں گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت دیکھیں آیت نمبر 46 ہے. آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 53 اللہ کا خوف، یعنی اللہ کا جس کو خوف ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ولی من خوف مقام ربہ جنتان، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے کیا ہے؟ دو دو جنتیں ہیں۔ تو جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنے دل میں خوف رکھتا ہے اپنے رب کے لیے اور اللہ سے وہ ڈرتا ہے، تو اپنے آپ کو، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو نفس کی پیروی سے بچاتا ہے، سرکشی سے بچاتا ہے، وہ سرکشی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے تین دشمن ہیں، تین سب سے بڑے دشمن ہیں۔ پہلا یہ دنیا ہے، دوسرا شیطان ہے، اور پھر تیسرا اس کا اپنا خود نفس ہے۔ اگر ان تین دشمنوں سے وہ لڑنا سیکھ گیا تو واقعی میں کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے۔ ان تینوں سے ہی انسان کو لڑنا ہے۔ تو جو اس کا نفس ہے اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو دبا دیتا ہے۔ وہ نفس کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو وہ اللہ سے کیونکہ ڈرتا ہے نا، تو سرکشی سے بچتا ہے اور آخرت کی فکر زیادہ اس کو رہتی ہے، اور اسے بہتر اور پائیدار وہ سمجھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وہ فرائض کو سر انجام دیتا ہے، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے رکتا ہے۔ تو قیامت کے دن اس سے ایک چھوڑ دو دو جنتیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک جنت نہیں، ایسے شخص کو دو دو جنتیں ملیں گی۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو جنتیں، یعنی دو جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کا کل سامان بھی چاندی کا ہوگا، اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہیں سب کچھ سونے کا ہوگا۔ ان جنتیوں میں اور دیدار باری میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی سوائے اس کی کبریائی کے پردے کے، جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل کے چہرے پر ہے، یا جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ سب کون ہوگا؟ جنت عدن میں ہوں گے۔ تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے جو لوگ ڈرتے ہیں اور ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو دو جنتوں کی بشارتیں دی ہوئی ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 47 ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیاں اور شاخوں والی ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے بھی جوڑا جوڑا ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دراصل آیت 46 سے آیت 61 تک اصحاب الیمین کی جنت کا تذکرہ ہے، یعنی ایسے وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر رہے اور وہ گناہوں سے بچتے رہے، اللہ نے جو حکم دیا وہ بجا لائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے جنتیں تیار کی ہیں۔ تو ان آیت میں ایسے انسانوں اور جناتوں کو علیحدہ علیحدہ وہ جنتوں کی خوشخبری دی گئی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہونے سے وہ ڈرتے تھے، تو اور دنیا میں انہوں نے اچھے کام کیے، تو ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی۔ اب آ رہا ہے آیت، دیکھیں آیت 54۔ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ جنتیوں کے بستر اور تخت کیسے ہوں گے۔ آیت 54 سے 61 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان جنتیوں کے جو بیڈ ہوں گے، بستر ہوں گے، جو میٹریسز ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے۔ آیت 54 دیکھیں، یہ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب قریب ہوں گے۔ تو جنتی لوگ بے فکری سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، خواہ وہ لیٹے ہوں یا بیٹھے ہوں یا سو رہے ہوں، کوئی منادی نہیں، جتنا جی چاہے انسان سوئے۔ آج دنیا میں انسان تھوڑی دیر سوتا ہے، پھر اس کو تھوڑا ڈر اور خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ کیا ہم سوئے جا رہے ہیں، اور گھر والے ہی ٹوکنے لگتے ہیں، ارے کتنا سو رہی ہو، ارے اٹھو بھائی اٹھو، یا کتنا لیٹی ہو یا بیٹھی ہو، ارے اٹھو بھیا کام کرو۔ لیکن کیا ہے، جنت میں جب انسان پہنچ جائے گا تو کوئی روک ٹوک نہیں، جتنا دل چاہے لیٹو، جتنا دل چاہے سو، جتنا دل چاہے جتنی دیر انسان بیٹھا رہے آرام
آرام کرے، لیکن بستر بھی ایسے ہوں گے کہ خوبصورت ہوں گے، بہترین ہوں گے. تو ایسے ان کے بچھونے ہوں گے، بچھاؤ ہوں گے کہ اتنے ایسے ہوں گے کہ ان کا جو اندر کا جو استر ہوگا وہ دبیز اور خالص زرین ریشم کا ہوگا. تو یہ ٹاپ کا جو کپڑا ہے یا استر ہے یا ریشم ہے، تو دنیا میں تو اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو اللہ نے جنت ایسی بنائی کہ انسان دنیا کی چیزوں سے کوئی مثال نہیں دے سکتا، کوئی فیبرک نہیں ایسا بنا جس سے اس کی مثال دی جا سکے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں داخل فرمائے، اور بستروں میں، ایسے بستروں میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی آرام نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر 55 ہے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب ان کو کون کون سی جو ان کے جو جنتی ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ازواج دی ہیں، ان کا ذکر ہے. آیت 56 دیکھیں، وہاں شرمیلی نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا. ٹھیک ہے، تو ایسی بیویاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، ایسے ازواج دیں گے کہ وہ ان کی جو نگاہیں ہوں گی نیچی ہوں گی، اور اس سے پہلے کسی نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا. آیت 57، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت 50، آیت دیکھیں، آیت 60 اور 61 ہے. نیک کاری کا بدلہ ہی بہت بڑا انعام اور احسان ہے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر ہے 62 میں دیکھیں، وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور ان دونوں کے سوا دو جنتیں اور ہیں. تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اہل جنت بھی دو طرح کے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جنتیں بھی کیا ہیں، مفسرین نے بتایا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور ان دونوں کے سوا دو جنتیں اور، یعنی کہ دو جنتیں جو پیچھے ذکر ہوا وہ بھی ہوں گی، اور ان کے علاوہ دو اور ہوں گی. تو مفسرین کہتے ہیں اس کی بھی دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں. پہلا یہ ہے کہ اہل جنت بھی دو طرح کے ہوں گے. ایک ہوں گے السابقون یا مقربین، یا دوسرے نمبر پہ ہوں گے کون، اصحاب الیمین. ٹھیک ہے، تو جو ٹاپ کے جو لوگ ہوں گے السابقون یا مقربین ہوں گے، جیسے صحابہ، سابقون الاولون کے بارے میں پڑھا ہم لوگ نے نا، یا مقربین کے بارے میں پڑھا. تو یہ ٹاپ کے لوگ ہوں گے. اور سیکنڈ کون سے لوگ ہوں گے دوسرے نمبر پر، اصحاب الیمین، یعنی عام اہل جنت، جیسا کہ سورہ واقعہ میں تفصیل موجود ہے کہ اس کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ تو مقربین جو مقربین ہوں گے ان کو دو باغ ملیں گے، اور وہ ان باغوں سے اعلیٰ قسم کے ہوں گے جو عام اہل جنت کو ملیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہر جنتی کو دو باغ تو اعلیٰ قسم کے ملیں گے، اور دو اس سے کم درجے کے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو مفسرین اس کے دو معنی بتاتے ہیں. پہلا وہ یہ کرتے ہیں کہ جو مقربین ہیں ان کو دو باغ ملیں گے، اور وہ جو دو باغ ملیں گے وہ جو اصحاب الیمین کے قسم کے جو باغ ہوں گے ان سے ٹاپ کے وہ باغات اور جنتیں ہوں گی. اور پھر اس کی دوسری قسم وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر جنتی کو دو باغ ملیں گے اعلیٰ قسم کے، اور دو باغ ملیں گے کم درجے کی قسم کے. تو اللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے معنی مفہوم، لیکن جو مفسرین نے بتایا وہ چیز آپ کے سامنے رکھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سابقون اولون میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے دنیا میں وہ محنتیں اور وہ عبادتیں کروا لے جو سابقون اولون کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 63 ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت 64 ہے،
جو دونوں گہری سبز سیاہ مائل ہیں. تو آیت نمبر 61 سے ہم نے پڑھا، اور کہاں سے شروع ہوئی تھی وہ آیت 46 سے شروع ہوئی تھی. آیت 46 to 61 تک کی اصحاب الیمین کی جنت کا تذکرہ تھا، ذکر فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور آیت 62 سے آیت 67 تک مقربین کی جنت کا تذکرہ ہے، بتا دیا گیا یہ جو مقربین ہوں گے ان کی جنتیں ہوں گی، جو ٹاپ کے لوگ ہوں گے ان کی ٹاپ کی جنتیں بھی ہوں گی. تو وہ خوش نصیب انسان اور جن جو اللہ تعالیٰ کے کیا ہے وہ مقربین ہیں، اور وہ بے شمار، دراصل یہ لوگ بے شمار ہوں گے، اور ان کے علیحدہ علیحدہ ایسی جنتیں ہوں گی جن کے بارے میں یہاں سے ذکر فرما رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 62 سے. تو ایسا ہے جب یہ دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے تو قیامت تک کی جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ سابقون اولون ہوں گے، ہر کام میں وہ یعنی اللہ کی طرف وہ دوڑتے لپکتے ہوں گے، نیکیوں کی طرف دوڑتے لپکتے ہوں گے، اور ہر نیکی کے کام میں جلدی کرتے ہوں گے، اور وہ سستی نہیں کرتے تھے، وہ جلدی کرتے تھے، اور بہت زیادہ وہ نیککار تھے، اور اللہ کا قرب پانے والے سارے وہ کام کرتے تھے، اور برائیوں سے بہت زیادہ بچتے تھے. ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی جنت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 65 ہے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں 2 بہ جوش ابلنے والے چشمے ہیں. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں میوے اور کھجورے اور انار ہوں گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت 70 ہے. ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، غوری رنگت کی حوریں ہوں گی، جنتی خیموں میں محفوظ ہیں. آیت 73. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان حوروں میں سے کوئی انسان یا جن اس سے پہلے نہیں ملا. آیت 75 ہے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. 76. سبز مسند اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت 78 ہے. تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو بزرگی اور انعام والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ کر لیا کریں، کیونکہ بسم اللہ نام کیا ہے، بابرکت ہے. تو ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کرنا چاہیے ہمیں. تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا، اور جنتوں کا بارے میں جو ہم لوگ نے دیکھا، اور واقعی میں اندر سے چاہت ہو جاتی کہ واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ٹاپ کی جنت ہے نا، ان میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، جو السابقون اور اولون و مقربین کی جنت ہوگی. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ہم سب کے والدین کو ان میں شامل فرمائے. اور جو آخرت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عذاب کے بارے میں تذکرہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، اور دنیا میں رہ کر ہم ان تمام گناہوں سے اور چیزوں سے بچے، ان تمام چیزوں سے بچے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو روکا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، فریب، اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ شرک باللہ ہے، اور شرک خفی ہے، شرک جلی ہے. قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور ایمان اسلام کی حالت میں کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم سب دنیا سے رخصت ہوں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.